یوں سلمان اپنا چہرہ زمین کے ساتھ لگا کے چہرہ زمین پہ رکھ کے در سیدہ پہ پھیرتا ہوگا اور میں جملہ کہنے لگا ہوں آج کی 7 محرم کی مجلس کا پہلا جملہ ہے کوئی بندہ پیچھے رہ گیا تو مجھے دکھ ہوگا میں عقیدے کا معیار دیکھنے لگا ہوگا مجمع کے عقیدے کا معیار میں ہے سلمان اپنا چہرہ زمین کے ساتھ رکھ کے پھر در سیدہ پہ جھاڑو دیتا ہے زمانے والوں اب مجھے نہیں پتا کہ سلمان ساری زندگی در سیدہ پہ جھاڑو دیتا رہا یا پھر زمانے والوں کو سجدے سکھاتا رہا. اب مجھے نہیں پتا سلمان در سیدہ پہ جھاڑو دیتا رہا یا پھر زمانے والوں کو سجدہ. فرمایا ہر بندے کا ماننے کا پیمانہ مختلف. 4 تاریخ میں موضوع کی طرف آئیے. 4 تاریخ میں امیر گزرے. امیر حمزہ، امیر المومنین علی بن ابی طالب، امیر مسلم اور امیر قاسم. یہ جو سفیر حسین ہے نا امیر مسلم، یہ سفیر حسین ہے. بادشاہ حسین نے بلایا. فرمایا مسلم جی مولا مسلم تم کوفہ جاؤ کہ کوفہ سے کم از کم 24,000 خطوط آئے ہیں. مجھ حسین سے پہلے تم کوفہ میں جاؤ. مولا نے فرمایا میری مجال نہیں مولا میں انکار کروں. مولا میں کوفہ چلتا ہوں آپ کے حکم کی تعمیل میں، لیکن مجھے بتائیے مولا جب میں کوفہ میں جاؤں گا، جب کوفہ میں داخل ہوں گا لوگ مجھے پوچھیں گے مولا کوفہ جب جاؤں گا تو میری وہاں پہ حیثیت کیا ہوگی؟ حیثیت کیا ہوگی؟ میری طرف دیکھیں یہ والا مسئلہ پلیز. مولا جب میں کوفہ جاؤں گا میری حیثیت کیا ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا مسلم اس طرح کر آ میں تجھے بتاؤں تیری کوفے میں حیثیت کیا ہوگی. مولا مجھے بتائیے جب میں کوفے میں داخل ہو جاؤں گا، جب میں مسلمانوں کے درمیان میں کھڑا ہو جاؤں گا وہاں پہ میری حیثیت کیا ہوگی؟ میں کس حیثیت سے کوفہ میں جاؤں گا؟ امام نے مسکرائے. امام مسکرا کے فرماتے ہیں اب میں نہایت ہی باریک جملہ کہنے لگا ہوں اور میں بہت ہی لطافت سے گزر جاؤں گا. بندہ میرے ساتھ وہ بولے جو حسبی اور نسبی شیعہ ہے، دوسرے بندوں سے میری بات ہی نہیں ہے. جس بندے کو ڈر لگے وہ مجلس سے باہر چلا جائے، لیکن جو شیعہ ابو طالب کے بیٹے علی کا ہے وہ بندہ نہ بولا تو مجھے دکھ ہوگا. پہلے جب میں کوفہ جاؤں گا کوفے میں میری حیثیت کیا ہوگی؟ امام فرماتے ہیں مسلم ایسا کرو جا کے کاغذ قلم دوات لے آؤ میں تمہیں تمہاری حیثیت لکھ دوں. جا کے کاغذ قلم دوات لے آؤ میں حسین تمہیں تمہاری حیثیت لکھ دوں. جا کے کاغذ اب جملہ کہنے لگا ہوں ہر بندے کے چہرے کا عقیدے کا امتحان لینے لگا ہوں. مسلم جا کے کاغذ قلم دوات لے آؤ میں تمہیں تمہاری حیثیت لکھ دوں. مسلمان یاد رکھو 1400 برس پہلے میرے مرشد حسین نے مسلم سے کاغذ قلم دوات منگوا کے زمانے کو بتایا. زمانے والے یاد رکھو حیثیت اسی کی ہوتی ہے جو معصوم کے کہنے پہ کاغذ اور قلم لے آئے. دونوں فرمایا حیثیت اسی کی ہوتی ہے جو معصوم کے کہنے پہ کاغذ اور قلم لے آئے. اگلا جملہ جملے کے لیے رک گیا ہوں، جلدی سے تشریف لے آئیے سرکار. فرمایا حیثیت اسی کی ہوتی ہے جو معصوم کے کہنے پہ کاغذ اور قلم لے آئے. اگلا جملہ کہنے لگا ہوں اور خدا کی قسم نہایت ہی لطافت سے گزرنے لگا ہوں. باریک مجھ اور شیعہ قوم ہی اتنی باریک ہے. ٹھیکیدار صاحب آگے تشریف لے آئیے، یہاں پہ آ جائیے. ہو زمانہ حسین کا خدا خدا ہے دیوانہ حسین کا. اب اللہ تیرا وجود کا لعنت ہے اس لیے دل میں جدید اور پیٹ میں کھانا حسین کا. علی حق جنازہ ہے. فرمایا حیثیت اسی کی ہوتی ہے. بسم اللہ مولا کے بہت ہی کمال مداح ذاکر سید گلشن سزا صاحب تشریف لے آئے ہیں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. حیثیت اسی کی ہوتی ہے جو معصوم کے کہنے پہ کاغذ اور قلم لے آئے اور ممبر کے مصلی پہ میرا ہاتھ ہے. حیثیت اسی کی ہوتی ہے جو معصوم کے کہنے پہ کاغذ اور قلم لے آئے اور خدا کی قسم جو نہ لائے نا اسے پھر لانا پڑتا ہے. جو کاغذ قلم نہ لائے اسے پھر لانا پڑتا ہے. ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا روتا ہوا دربار میں آ گیا. باپ وقت کا بادشاہ تھا. بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا، اس نے تخت پہ بیٹھا تھا باپ. اس نے کہا بیٹا تجھے کیا ہوا ہے، کیوں روتا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ میری زندگی میں رو رہا ہے. کیا بات ہے؟
بیٹا آگے سے کہتا ہے بابا سارا رونا ہی تیری زندگی کا ہے، رونا تو پھر کیا کروں؟ اس نے کہا مجھے وجہ تو بتا، ہوا کیا ہے؟ جو بندے جملے پہ نہیں پہنچے اب ان کے لیے جملہ کہنا، ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا جو علی کا بیٹا حسن ہے، میں نے اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ اس نے سب کے سامنے مجھے غلام زادہ کہہ دیا ہے۔ اس نے کہا تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ اب بتائیے انصاف سے باپ کا بنتا تھا نا، پاس تخت تھا، تاج تھا، فوج تھی، ہتھیار تھے، جلاد تھے، اب باپ کا بنتا تھا کہ کہتا کہ علی کے بیٹے حسن کی اتنی جرت کہ اس نے تجھے غلام زادہ کہہ دیا ہے، میں ابھی فوج بھیجتا ہوں، جا کے گرفتار کر کے زندان میں لا کے بند کریں گے۔ باپ کا بنتا تھا نا کہتا، سب کچھ پاس تھا باپ کے، فوج پاس، ہتھیار پاس، جلاد پاس۔ جو ہی باپ نے بیٹے کے یہ جملے سنے، باپ تخت سے چلتا چلتا چلتا، جلدی سے بیٹھ جاؤ، جلدی سے بیٹھ جاؤ جہاں پہ جگہ ملے، باپ تخت سے چلتا 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 بیٹے کے قریب آیا، باپ نے بیٹے کے ماتھے کا بوسہ لیا، بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہتا بیٹا سچ بتا، حسن نے کہا ہے نا، بیٹا سچ بتا، حسن نے کہا ہے۔ اس نے کہا بابا خدا کی قسم حسن نے کہا۔ اب بیٹا خوش ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا باپ ابھی سپاہی بھیجے گا، حسن کو قید کروا کے لے آئے گا۔ نام نہیں میں جانتا، نام مجھے آتا ہی نہیں اس بندے کا۔ توجہ توجہ توجہ، میں کہہ رہا ہوں نہ چھیڑنا نہیں۔ باپ نے کہا بیٹا سچ بتا، کہا ہے نا؟ ہاں کہا ہے۔ بیٹا مسکرا رہا تھا، ابھی سپاہیوں کو بھیجے گا، ابھی قید کروا کے قید خانے میں ڈالے گا۔ باپ نے اتنا کہنا تھا، توجہ میری طرف ہے کہ چھوڑ دیجیے چھوڑ دیجیے، اور بیٹا 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 بس کرو، بس کرے میری طرف سے، وقت ہو رہا ہے۔ باپ نے کہا کہا ہے نا حسن نے؟ اس نے کہا کہا ہے۔ اب بیٹے کے دل میں تھا ابھی باپ سپاہیوں کو بلائے گا، کہے گا جا کے حسن کو قید کروا کے لے آؤ۔ اتنا کہنا تھا، باپ نے فوراً اپنے غلام کو حکم کیا جلدی سے جا کے کاغذ قلم دوات لے آؤ، جلدی سے جاؤ کاغذ قلم دوات لے آؤ۔ کاغذ قلم دوات ہاتھ میں لا کے دیا، اس نے بیٹے کے ہاتھ میں کاغذ قلم دوات دے کے کہا بیٹا میری بات سن، جو تجھے حسن نے کہا ہے نا، جا کے حسن سے لکھوا کے لے آ۔ جو تجھے حسن نے کہا ہے جا کے حسن سے لکھوا کے۔ اس نے کہا بابا آر یو اوکے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں حسن نے مجھے غلام زادہ کہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں حسن سے لکھوا کے لے آ۔ اس نے کہا بیٹا تو نہیں جانتا، یہ جسے لکھ کے دے دے اسے قبر کا پھر کوئی ڈر نہیں رہتا، یہ جسے لکھ کے دے دے اسے روز حشر کا کوئی ڈر نہیں رہتا۔ میں نہایت ہی مختصر گفتگو زیادہ کرنی ہے، وقت تھوڑا ہے، ذاکر صاحب کو بھی زیادہ انتظار نہیں کروانا۔ بیٹے کے ہاتھ میں کاغذ قلم دوات تھا، بیٹا کاغذ قلم دوات لے کے بادشاہ حسن کے پاس پہنچا، جہاں پہ حسن بازار میں کھڑے تھے، یہ کاغذ قلم دوات لے کے بازار پہنچا۔ حسن بازار میں تھے، یہ چلتا چلتا بازار میں پہنچا۔ حسن جو ہی اسے آتے ہوئے دیکھا، حسن بازار میں تھے، حسن چلتے چلتے گھر پہنچ گئے، یہ پیچھے پیچھے گھر پہنچا، حسن گھر سے باہر آ گئی، یہ گھر کے باہر آیا، حسن مسجد میں چلے گئے، حسن مسجد میں آیا، یہ حسن مسجد سے باہر آ گئی ہے، یہ چلتا چلتا پورے بازار میں حسن کے پیچھے چلتا رہا، یہ حسن کے پیچھے چلتا چلتا مسجد میں آ گیا، حسن مسجد سے دربار میں آ گئے، یہ دربار میں پہنچا، حسن بازار چلے گئے، یہ بازار پہنچا، حسن پھر گھر چلے گئے، یہ گھر پہنچا، حسن پھر بازار آ گئے۔ حسن نے اسے پورا شہر گھما کر، پورا شہر پھرا کر، اور جو بندہ شیعہ ماں کا بچہ ہے ہی نہیں جو اس جملے میں بھی ہاتھ نہ اٹھا سکے، حسن نے پورا شہر گھما کر، پورا شہر پھرا کر، حسن چلتے چلتے نانے محمد کی قبر پہ آئے۔ حسن نے نانے محمد کی قبر پہ سر رکھا، سر رکھ کے بوسہ لیا، بوسہ لے کے کہا شاید نانا یہ اتنی گفتگو کر رہے تھے حسن نانے سے کہ وہاں سے وہ شخص پیچھے پیچھے حسن کے آیا، اس کے ہاتھ میں کاغذ تھا، قلم تھا، دوات تھا، ابھی یہ محمد سے گفتگو کر رہے تھے، پیچھے سے یہ کاغذ قلم دوات لے کے حسن کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس نے پیچھے پہنچنا تھا، اس نے دیکھا حسن نے نانے کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کی ہے، حسن ابھی گفتگو کر رہے تھے، حسن گفتگو کر رہے تھے، یہ کاغذ قلم لے کے وہاں پہ پہنچا، حسن نے فرمایا جاگ نانا اٹھ کے دیکھ، جو کاغذ قلم نہیں لائے تھے وہ آج لے آئے۔ دونوں بچہ سلامت رہیے۔ وقت گزرتا رہا، دور گزرتا رہا، حالات بدلتے رہے، وقت ایسا تبدیل ہوا کہ دور ایسا آ گیا کہ حسن مولا کو زیر بحث لایا جانے لگا دربار شام میں۔
जल्दी से गुफ्तगू, तमहीद का वक्त ही नहीं। हसन बादशाह दरबार शाम में ज़ेर बहस कि जो तख्त वाला था उसके हवारियों पुजारियों ने वज़ीरों मुशीरों ने कहा अली का बेटा हसन हर लिहाज से तुझसे आगे है और तूने हसन से बरतरी हासिल की है तो किस बात में की है? इज्जत में वो तुझसे आगे, मकाम में वो तुझसे आगे, मर्तबे में वो तुझसे आगे, हर लिहाज से अली का बेटा हसन तुझसे आगे है। और तूने अगर इज्जत बरतरी हासिल की है किस बात पे की है? हुस्न जमाल में वो तुझसे आगे, हर लिहाज से वो तुझसे आगे है। तो मुझे एक बात का जवाब दे, अगर तूने हसन से सुलह भी की है तो सुलह के नाम पे तेरे साथ धोखा हुआ है, हसन की इज्जत में इजाफा हुआ है। तवज्जो मेरी तरफ से, हसन हर लिहाज से तुझसे आगे है। अगर तूने सुलह भी की है, सुलह के नाम पे तेरे साथ धोखा हुआ है, हसन की इज्जत में इजाफा हुआ है, तेरी इज्जत में कमी आई है। आप तवज्जो मेरी तरफ रखिए। इन्होंने कहा कोई ऐसा काम करो कि हसन को अपने से नीचा दिखाया जाए, कोई ना कोई ऐसा काम करो कि हसन को हम अपने से नीचा दिखाएं। उन्होंने कहा जी मसला ही कोई नहीं, बात ही कोई नहीं। वजीरों मशीरों ने, हवारियों ने, तवज्जो मेरी तरफ रखी, हवारियों ने, पुजारियों ने आपस में मशवरा किया। उन्होंने कहा कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ ऐसा मंसूबा बनाते हैं कि हसन को अपने से नीचा दिखाते हैं। उसने कहा हसन बात तो आपकी ठीक है, हर लिहाज से मुझसे आगे है, लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि हम हसन को अपने से नीचा दिखा सकें? उन्होंने कहा बात ही कोई नहीं, इस तरह कर कि हसन को अपने दरबार में दावत दे। जब हसन दरबार में आ जाए, इन्होंने 3 मंसूबे बनाए थे। इन्होंने कहा जब हसन दरबार में आएंगे, दरबार के दरवाजे पे 2 दरबान थे। इन्होंने कहा हम दरबान को समझा देंगे। दरबानों का काम ये होता था, जब भी कोई दरबार में आना चाहता, दाएं वाला पर्दा दाएं हटाता, बाएं वाला पर्दा बाएं हटाता, ताकि कोई भी आने वाला बाइज्जत तरीके से दरबार में दाखिल हो सके। इन्होंने कहा जब हसन दरबार में आएंगे, उनमें से किसी ने पर्दा नहीं हटाना। अली का लाल आएगा, सर झुकाएगा, अंदर आएगा, हसन की इज्जत में कमी आएगी। तख्त वाले से कहा तेरी इज्जत में इजाफा होगा। उसने कहा बहुत अच्छा मशवरा। इसने कहा ठीक है। दूसरा मशवरा, उन्होंने कहा जब हसन दरबार में आ जाएंगे, किसी ने आसिफ भाई हसन को बैठने के लिए जगह ठेकेदार साहब नहीं देनी। जब हसन दरबार में आएगा, किसी महफिल में आप जाएं, 7 बंदे बैठे हों और 7 ही कुर्सियां हैं। 8वां बंदा अगर महफिल में आ जाए, वो कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है कि कोई मुझे बैठने के लिए जगह दे। उन्होंने कहा जब हसन अली का लाल दरबार में आएगा, किसी ने बैठने के लिए जगह नहीं देनी। कभी दाएं देखेगा, कभी बाएं देखेगा, हसन की इज्जत में कमी आएगी। उन्होंने कहा ठीक है। तीसरा मशवरा ये, तीसरा और आखिरी उन्होंने मशवरा ये दिया, जब अली का बेटा हसन दरबार में आए तो सबने अपने अपने बाप दादा के फजाइल पढ़ने हैं। वो क्या कहेगा कि मेरा बाप गुर्बत की जिंदगी गुजारता था, मेरा बाबा अली थकी हुई सवारी पे सफर करता था, जौ की सूखी रोटी घुटने के साथ तोड़ के खाता था। जब ये सब बातें अली का बेटा हसन करेगा, उसकी इज्जत में कमी आएगी, तेरी इज्जत में इजाफा होगा। उसने कहा मशवरे तीनों बहुत अच्छे हैं, यहीं पे लॉक करो। इन्होंने खत लिखा, खत पे दरबार की मोहर सख्त हुई और कासिद के हाथ खत मदीने भिजवाया गया। तीनों मंसूबे ज़हनों में रखिएगा, फिर नतीजे का लुत्फ देखिएगा। अब देखूंगा हर चेहरे पे नूर मवद्दत छा जाएगा। पहला मंसूबा, किसी ने हसन के एहतराम में पर्दा नहीं हटाना, मंसूबे बस ज़हनों में रखने। दूसरा मंसूबा, जब हसन दरबार में आएंगे बैठने के लिए जगह नहीं देनी। तीसरा मंसूबा इन्होंने ये बनाया, जब हसन दरबार में आ जाएंगे, सबने अपने अपने बाप दादा के फजाइल पढ़ने हैं। वो गरीब लोग हैं, उन्होंने सोना चांदी हीरे जवाहरात के किस्से कहानियां कब सुन रखे हैं। जब ये तीनों मंसूबे बन गए, इन्होंने कहा हसन दरबार में आएगा, ऐसा ही करेंगे। खत लिखा गया, कासिद के हाथ खत मदीने भिजवाया गया। आप तवज्जो चाहता हूं पूरे मजमे की, बस 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 जी मेरी तरफ देखिए। खत कासिद के हाथ मदीने भिजवाया गया। जो ही कासिद खत को लेकर शाम
والے خط کو لے کر جو ہی قاصد شام کی دہلیز سے نکلا مدینے کی دہلیز میں داخل ہوا، جو ہی قاصد خط لے کر مدینے کی دہلیز میں پہنچا، اس نے مدینے کی دہلیز پہ اپنا پہلا قدم رکھا، قدم رکھ کے اس نے پہلے شخص سے پوچھا، اس نے کہا او تو مجھے بتا سکتا ہے کہ علی کا بیٹا حسن کہاں پہ ملے گا؟ تو مجھے بتا سکتا ہے کہ علی کا بیٹا حسن کہاں پہ ملے گا؟ وہ مسکرا کے کہتا ہے ابو جہل یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اس نے کہا اللہ کی پوری کائنات میں صرف بادشاہ حسن ہے جس کا دربار اپنے گھر میں نہیں بلکہ اللہ کے گھر میں لگتا ہے۔ اللہ کی پوری کائنات صرف بادشاہ حسن جس کا دربار اپنے گھر میں نہیں بلکہ اللہ کے گھر میں لگتا ہے۔ منصوبے ذہنوں میں ہیں۔ حسن اپنے صحابہ کے درمیان اس طرح بیٹھے تھے جس طرح ستاروں کے درمیان میں چاند بیٹھا ہوتا۔ حسن مولا کو دیکھا، اس نے یہ دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا، یہ جملے پہ توجہ کریے، خط اس کے ہاتھ میں، سامنے بادشاہ حسن، اس کی نظر بادشاہ حسن کے چہرے پہ، حسن کی نظر اس کے چہرے پہ۔ حسن مسکرا کے فرماتے ہیں لے آئے ہو خط شام سے؟ نہیں، ہر بندہ نہیں سمجھا، ہر بندہ نہیں پہنچا۔ فرمایا خط لے آئے ہو شام سے؟ حیران ہو کے کہتے ہیں مولا میں نے بات کی نہیں، گفتگو کی نہیں، کوئی جملہ کہا نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا میں شام سے خط لے کے آیا ہوں؟ امام نے فرمایا یہی تو فرق ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ امام فرماتے ہیں یہی تو فرق ہے، تمہارے دلوں میں لفظ بعد میں جنم لیتے ہیں، ہمیں پہلے خبر ہوتی۔ سارے ہاتھ اٹھایا کریں، بچے نعرہ لگائیں تو زیادہ اچھے سے رسپانس دیا کریں، دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ فرمایا یہی تو فرق ہے تم میں اور ہم میں، تمہارے دلوں میں لفظ بعد میں، آج جنت بن جائے گی خدا کی قسم، تمہارے دلوں میں لفظ بعد میں جنم لیتے ہیں، حجت کو پہلے سے خبر ہوتی ہے۔ اب عرب کا دستور تھا خط کا جواب خط کے ذریعے سے دیا جاتا تھا، اب حسن مولا نے اس طرح نہیں کیا۔ حسن نے خط کو کھولا، لفافہ پکڑا، خط کو کھولا، باہر نکالا، حسن مولا نے خط کو پڑھنا شروع کیا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، حسن مولا اب خط کو پڑھتے جا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں، حسن مسکراتے جا رہے ہیں۔ حسن خط کے لفظ نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ حسن شام والے کی نیت پڑھ رہے تھے۔ حسن خط کے لفظ نہیں، شام والے کی نیت پڑھ رہے تھے، شام والے کی نیت پڑھ۔ حسن مولا نے جو ہی مکمل خط پڑھا، حسن اب دستور تھا خط کا جواب خط کے ساتھ دیا جاتا، حسن مولا نے اس طرح نہیں کیا۔ حسن نے فوراً حکم کیا اپنے غلام کو، فرمایا جلدی سے جاؤ میرے گھر سے زرہ سواری اور تلوار لے کے آؤ، میں خط کا جواب خط سے نہیں دوں گا، میں حسن شہید سے شام چلوں گا، خط کا جواب خط کے ساتھ نہیں دوں گا، میں حسن یہی سے شام چلوں۔ بادشاہ حسن گھوڑے کی زین پہ سوار ہوئے، مختصر بہت آسان کرنے لگا۔ بادشاہ حسن گھوڑے کی زین پہ آئے، حسن مولا گھوڑے کی زین پہ سوار ہو۔ پہلا منصوبہ ذہنوں میں رکھیے گا، کسی نے حسن کے احترام میں پردہ، پیچھے والے پردہ نہیں ہٹانا۔ حسن جو ہی گھوڑے کی زین پہ سوار ہوئے، اوپر سے فرشتوں نے بادشاہ حسن پہ، اب کسی بچے نے اس طرف نہیں آنا، حسن جو ہی گھوڑے کی زین پہ سوار ہوئے، فرشتوں نے آسمان سے حسن پہ توجہ میری طرف رکھی، حسن نے جو ہی بادشاہ حسن گھوڑے کی زین پہ سوار ہوئے، یہاں فرشتوں نے بادشاہ حسن پہ سایہ کیا۔ حسن مولا نے اپنے سفر کا آغاز کیا، مدینے کی دہلیز کو چھوڑی، شام کی دہلیز پہ پہلا قدم رکھا۔ جو ہی حسن کا شام میں پہلا قدم آیا، خدا کی قسم حسن کا شام میں پہلا قدم آنا تھا، شام میں دن ہو گیا۔ حسن مولا کا شام کی دہلیز پہ پہلا قدم آیا، حسن چلتے چلتے دربار کے دروازے پہ پہنچے۔ اب جملہ کہنے لگا، ان کا پہلا منصوبہ تھا کسی نے حسن کے احترام میں پردہ نہیں ہٹانا، ٹھیکیدار صاحب کسی نے حسن کے احترام میں پردہ نہیں ہٹانا، کسی نے حسن کے احترام میں پردہ نہیں ہٹانا۔ حسن نے اپنا پہلا قدم گھوڑے کی زین سے زمین پہ رکھا، یہاں سے بادشاہ حسن نے قدم دربار کی طرف بڑھانا شروع کیے، وہاں جبرائیل نے اپنے پر بچھانا شروع کیے، یہاں حسن نے اپنے قدم بڑھانا شروع کیے، وہاں جبرائیل نے وہاں پر بچھانا شروع کیے۔ بڑا ہی کنجوس ہے وہ بندہ جو اب بھی ہاتھ اٹھا نہ سکے، مجھے دیکھو گا جو شیعہ ماں کا بچہ ہے وہی میرے ساتھ بولے، دوسرے بندے سے بڑی بات ہی نہیں ہے، پورے مجمع کا مجھے اٹھا ہوا ہاتھ چاہیے۔ حسن نے اپنے قدم دربار کی طرف بڑھانا شروع کیے، وہاں جبرائیل نے پر بچھانا شروع کیے، ان کا منصوبہ تھا
के एहतराम में पर्दा नहीं हटाना। मुझे इज्जत हसन की कसम है, जो भी हसन का पहला कदम दरबार के दरवाजे पे आया, एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे इधर वाला पर्दा इधर हटा, इधर वाला पर्दा इधर हटा। हसन मुस्कुरा के तख्त वाले की तरफ से फरमाते हैं, हुसैन तू अपने नौकरों को तो रोक सकता है, हमारे नौकरों सारे मिलके हाथ उठाया करें, इबादत समझ के सुना करें। दोनों हाथ बुलंद करो, हैदरी अपने नौकरों को रोक सकता है, हमारे नौकरों को नहीं रोक सकता। अब इन सब के मुंह बंद है। इन्होंने कहा हमने सोचा कुछ था, वो यहाँ पे कुछ गया। अब सारे सोच में पड़े थे कि इन्होंने कहा छोड़ो जो भी हुआ, जल्दी से दूसरे मंसूबे की तरफ आओ। दूसरा मंसूबा इनका ये था, जब हसन दरबार में आएंगे किसी ने हसन को बैठने के लिए जगह नहीं देनी। अब सबने अपनी कुर्सियां मजबूती से थाम ली। एक लम्हे के लिए दरबार का नक्शा समझेंगे। ये सामने तख्त, दाएं भी कुर्सियां, बाएं भी कुर्सियां, पीछे दरवाजा। हसन दरवाजे से अंदर आए, अब दाएं भी कुर्सियां और बाएं भी कुर्सियां, सबने अपनी कुर्सियां मजबूती से थाम ली। एक बंदा साथ वाले को कोहनी मार के कहता है, तुझे पता है ना हसन के एहतराम में खड़े नहीं होना। उसने कहा हाँ मुझे पता है हसन के एहतराम में खड़े नहीं होना। उसने कहा अगर खड़े हो गए, वो जो तख्त वाला है वो तो बड़ा जालिम है, उसने तो हमारा सर तन से जुदा कर देना है। उन्होंने कहा जी उसके एहतराम में हम खड़े नहीं होंगे, आप बेफिक्र रहिए, फिक्रमंद ना हो। अब इन सब ने कुर्सियां मजबूती से थाम ली। हसन मौला का पहला कदम दरबार में आया। अब मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम है, मिंबर के गिलाफ पे मेरा हाथ है। जिसने सबसे कहा था हसन के एहतराम में खड़े नहीं होना, सब उसके लिए डर चुके थे कि अगर हम अब हसन के एहतराम में खड़े हुए, इसने तो हमारा सर तन से जुदा कर देना है। मुझे इज्जत आलिया की कसम है, मुझे वहदहु नासिर की कसम है, अगर मैं झूठ बोलूं सैयदा मेरी शिफात न करे। जिसने सबसे कहा था हसन के एहतराम में खड़े नहीं होना, जब मेरे हसन दरबार में आए, खुदा की कसम सबसे पहले खड़ा भी वही बंदा। जब हसन दरबार में सबसे पहले खड़ा भी वही बंदा। अब जो कोहनियां मार रहे थे एक दूसरे को, दोबारा से कोहनियां मारी। उसने कहा इसने तो आज हमें जलील करवा दिया। ये बहुत बड़े मुनाफिक थे, दिल के खोटे थे, इतने बड़े मुनाफिक थे, दिल के खोटे थे, ज़ाहिरी मुसलमान थे, इतने बड़े मुनाफिक थे। इन्होंने कहा इसने तो हमें जलील करवा दिया। इतना तो हम जानते हैं, अली का बेटा है, हसन है, जन्नत का सरदार है, एहतराम में खड़े होना वाजिब है। इतने खोटे थे, मुनाफिक थे, लेकिन वो भी जानते थे जो हुज्जत के एहतराम में खड़ा नहीं होता वो जलील होता है। सारे खड़े हो गए, तख्त वाले की तरफ देखा, और तूने हमसे कहा था खड़े नहीं होना, और खुद क्यों खड़ा हुआ? उसने कहा तुम लोग क्या समझते हो, मैं अपनी मर्जी से खड़ा हुआ हूँ। आप जुमले की तरफ तवज्जो करिएगा। उसने कहा फिर क्यों खड़ा हुआ? उसने कहा खुदा की कसम मैं अपनी मर्जी से खड़ा नहीं हुआ। उसने कहा फिर क्या करूं? जब हसन दरबार में आया, मैं अपने अंदर इरादा कर चुका था कि अब हसन के एहतराम में खड़े नहीं होना। अपने अंदर इरादा कर चुका था कि अब हसन के एहतराम में खड़े नहीं होना। क्या करूं? जब मैंने अपने अंदर इरादा किया, कहता है रअयतु रसूलुल्लाहि व बियदिहि सैफुन यल्बा व यकूनु लिकुल्लि इब्न इल्ला ज़रबतु उनका। अभी मैंने अपने अंदर इरादा किया था कि अचानक मेरे सामने मोहम्मद नमूदार हुए, जिनके हाथ में नंगी चमकती हुई तलवार थी, और तलवार का नाम ज़ुल्फ़कार था। मोहम्मद के हाथों में तलवार थी और तलवार का नाम ज़ुल्फ़कार था। फरमाया जब मैंने इरादा किया, मोहम्मद ने तलवार मेरी गर्दन में रख के कहा उठा हसन के एहतराम में, वरना अभी मैं तेरा सर जान से जुदा करूंगा।
جان سے جدا کر دیا. میرے حسن کی عظمت کون سمجھے؟ ابھی سارے شوق میں آ گئے کہ پہلا منصوبہ بھی فلاپ، دوسرا منصوبہ بھی فلاپ. میرا وقت ہو چکا. آخری فضائل کا جملہ، 5 منٹ مشاعر، یا علی زندگی باقی، ملاقات باقی. انہوں نے کہا چلو چھوڑو جو بھی ہوا. اب یہ سارے سوچ میں گم ہو گئے. انہوں نے کہا جو بھی ہوا، پہلا منصوبہ بھی فلاپ ہوا، دوسرا بھی ہوا. انہوں نے کہا جلدی سے تیسرے منصوبے کی طرف آؤ. اس نے حسن کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی، خود دوسری جگہ پہ بیٹھا. حسن بادشاہ اب تخت پہ بیٹھے ہیں. اب سب کی نظریں حسن کی طرف ہیں. سب نے اپنا تعارف کروانا شروع کیا. ان کا تیسرا منصوبہ تھا جب حسن دربار میں آئیں گے سب نے اپنے اپنے باپ دادا کا تعارف کروانا ہے. حسن کیا کہے گا کہ میرا باپ غربت کی زندگی گزارتا تھا، تھکی ہوئی سواری پہ سفر کرتا تھا. جب حسن یہ سب کچھ کہے گا حسن کی عزت میں شان میں کمی آئے گی. اس نے کہا وہ تو غریب لوگ ہیں، غربت کی زندگی گزارتے ہیں. انہوں نے سونا چاندی ہیرے جواہرات کے قصے کہانیاں کب سن رکھے ہیں؟ جب وہ ہماری دولت کے قصے کہانیاں سنیں گے تو وہ مرعوب ہو جائیں گے معذاللہ. انہوں نے یہ منصوبے بنا لیے. بس میری طرف دیکھیے، منصوبہ بن گیا. پہلا بندہ کھڑا ہوا. اس نے کہا میرا باپ عرب کا اتنا بڑا تاجر تھا. پورا مجمع میری طرف دیکھے. میرا باپ عرب کا اتنا بڑا تاجر تھا، شاید ہی عرب کی کوئی منڈی ایسی ہو جہاں میرے باپ کا مال نہ جاتا ہو. حسن تخت پہ بیٹھے. حسن نے فرمایا سبحان اللہ. دوسرا بندہ اٹھا. اس نے کہا میرا باپ ایسا شاہی لباس پہنتا تھا کہ بادشاہوں نے کیا لباس پہننے ہیں. میرا باپ جب لباس پہن کر مدینے کے چوک میں آ جاتا، لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر میرے باپ کا لباس دیکھا کرتے. تیسرا بندہ اٹھا. اس نے کہا میرے باپ کے پاس اتنے مال و زر تھا، اتنی جائیداد تھی کہ کوئی بھی ایسا آلہ نہیں ملتا تھا جو میرے باپ کی اس مال و زر کو، دولت کو، ہیرے چاندی سونے کو تول سکے. کوئی ایسا آلہ موجود نہیں تھا، میزان نہیں تھا جس پہ میرے باپ کی دولت تول سکے. اتنا امیر تھا میرا بابا. بادشاہ حسن فرماتے ہیں سبحان اللہ. اب تیسرا بندہ کھڑا ہوا. توجہ. چوتھا بندہ اٹھا. اس نے کہا میرے نانے کے پاس 3000 اونٹنیاں تھی. میرے نانے کے پاس، پورا مجمع بولے، میرے نانے کے پاس 3000 اونٹنیاں تھی. اب دربار میں بادشاہ حسن کے ساتھ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ایک صحابی جس کا تاریخ میں نام ہے ساسا ابن سوہان، وہ بھی موجود تھا. جب اس نے کہا نا میرے باپ کے پاس 3000 اونٹنیاں تھی، میرے باپ کے پاس 3000 اونٹنیاں تھی، جملہ کہنے لگا ہو، نہایت ہی لطافت سے گزرنے لگا ہو. باری باری قوم ہے شیعہ میں بات کھولوں گا نہیں. اس نے کہا میرے باپ کے پاس 3000 اونٹنیاں تھی. دربار میں علی کا صحابی ساسا ابن سوہان کھڑا تھا. جب اس نے یہ جملہ کہا میرے باپ کے پاس 3000 اونٹنیاں تھی، میرے نانا کے پاس 3000 اونٹنیاں تھی، ساسا مسکرا کے اس کی طرف دیکھ کے فرماتا ہے تبھی تیرا باپ محمد کو مہنگی بیچا کرتا تھا. تبھی تیرا باپ محمد کو مہنگی بیچا کرتا تھا. میں نے نہیں بتانا کس نے 200 کی اونٹنی نبی کو 900 میں بیچی تھی، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں. بادشاہ حسن نے فرمایا سبحان اللہ. اس نے فرمایا میرے نانا کے پاس 3000 اونٹنیاں تھی. مشیت الہی نے کرسی پہ بیٹھے بیٹھے کروٹ بدلی. حسن دربار شام میں ہر طرف نگاہ دہرا کے فرماتے ہیں سنو میں علی کا بیٹا حسن ہوں، میری بات کو غور سے سنو. حسن دربار شام میں فرماتے ہیں میری بات سنو، پاک حسن والے اور ہوتے ہیں، پلید حسن والے اور ہوتے ہیں، پاک نسب والے اور ہوتے ہیں، پلید نسب والے اور ہوتے ہیں. حسن جلال میں آگے کہتے ہیں، حسن کے چہرے پہ جلال آیا. حسن نے فرمایا شجرہ طیبہ والے اور ہوتے ہیں، شجرہ خبیثہ والے اور ہوتے ہیں. حسن فرماتے ہیں سنو شام والے، میں حسن دربار شام میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں جس کا نانا چند اونٹنیوں کا سردار ہو وہ اور ہوتے ہیں، اور جس کا نانا 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار ہو وہ یہی معیار ہے. دونوں ہچاؤ حیدر، جس کا نانا 1.25 لاکھ. سلامت رہیے.
مولا تمام عزاداروں کو اپنے حساب میں. اب باپ دادا کے فضائل سناتے رہے, حسن سنتے رہے. توجہ, جب سارے اپنے اپنے باپ دادا کے فضائل سنا کر میری طرف دیکھیے, یہ ہمارے سارے حسن مولا کی طرف اب سب کی نظریں, پہلا بندہ, دوسرا بندہ, تیسرا جو تھا, جب سارے سنا چکے, سارے سنا کے بیٹھ گئے, اب سب کی نظریں تھی بادشاہ حسن کی طرف کہ اب حسن کہے گا میرا باپ غربت کی زندگی گزارتا تھا, تھکی ہوئی سواری پہ سفر کرتا تھا, سیالکوٹ سے لے کے لاہور تک, لاہور سے لے کے بوڑا والا اور بوڑے والے سے لے کے کراچی تک, میں نے جہاں بھی یہ جملہ پڑھا ہے, خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کتنا مجمع جس نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے مجھے داد دی ہے. اب معیار ہے گجرات کی دھرتی, اعلیٰ ظرف لوگ ہیں, جملے کی قدر اور قیمت جانتے ہیں آپ. میں جملہ کہنے لگا ہوں, اب سب کی نظریں تھی حسن کی طرف کہ حسن کہے گا میرا باپ غربت کی زندگی گزارتا تھا, تھکی ہوئی سواری پہ سفر کرتا تھا, جوں کی سوکھی روٹی گھٹنے کے ساتھ روٹ کے کھاتا تھا, تھکی ہوئی سواری پہ سفر کرتا تھا. اب سب کی نظریں تھی حسن کی طرف. مجھے عزت سیدہ کی قسم ہے, حسن نے نہ دائیں والوں کو منہ لگایا نہ بائیں والوں کو منہ لگایا. حسن چلتے چلتے دربار کے وسط میں آئے, حسن دربار کے درمیان میں آگے کھڑے ہوئے. حسن نے نظر کی وہ تخت والے کی طرف, حسن نے نہ دائیں والوں کو منہ لگایا نہ بائیں والوں کو منہ لگایا. اب سب ذہنوں میں کچھ سوچ رہے تھے, حسن دربار شام میں کھڑے ہوئے, سب دیکھ رہے تھے حسن کیا تعارف کروائے گا. حسن مولا فرماتے ہیں سنو شام والو, میں حسن کبھی کا بیٹا ہوں, میں صفا کا بیٹا ہوں. حسن فرماتے ہیں میں مروہ کا بیٹا ہوں. حسن دربار شام میں کھڑے ہو کے فرماتے ہیں سنو شام والوں, میں قرآن کے دل کا بیٹا ہوں, میں یاسین کا بیٹا ہوں. حسن فرماتے ہیں میں نسل اسماعیل سے ہوں, میں ذریت ابراہیم سے ہوں, میں نسل اسماعیل کا فرزند ہوں. حسن دربار شام میں کھڑے ہوئے, حسن مولا دربار شام میں کھڑے ہوئے, حسن مولا شام کے دربار میں کھڑے ہو کے فرماتے ہیں سنو شام والوں, میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. حسن فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. حسن فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. حسن فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. حسن فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولي الامر منکم. حسن فرماتے ہیں سنو شام والو, میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. حسن فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. حسن فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. حسن فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور زمائی پورے مجمع کے چہرے کی طرف کیمرہ گھمانا اب میں وہ بندہ دیکھوں گا. حسن فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا. حسن فرماتے ہیں سنو شام والوں, میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولہ وجبریل وصالح المؤمنین. حسن فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. حسن فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ. حسن فرماتے ہیں سنو شام والو, اب سارے سوچ میں گم ہو گئے. ہم نے سوچا کچھ تھا, حسن نے کہانی کوئی اور شروع کر دی. حسن فرماتے ہیں سنو شام والو, میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی
صراط مستقیم حسن فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها حسن فرماتے ہیں سنو شوم والو میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد استمسك بالعروة الوثقى حسن فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین يلتقيان وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات صبحا فالموريات قدحا فالمغیرات صبحا حسن فرماتے ہیں سنو شام والو میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة بالروح فيها بإذن ربهم حسن فرماتے ہیں سنو شام والو میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر حسن دربار شام میں کھڑے ہوئے حسن نظر تخت والے کی طرف کی حسن فرماتے ہیں سنو شام والو میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں محمد نے کھڑی مسجد نبی میں کہا تھا یا علی انت منی وانا منک یا علی لحمک لحمی یا علی دمک دمی یا علی روحک روحی یا علی جسمک جسمی یا علی محبک محبی یا علی عدوک عدوی حسن فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اے علی تیرا خون میرا خون تیرا دوست میرا دوست تیری ہڈیاں میری ہڈیاں تیرا جسم میرا جسم یا علی تیرا دوست میرا دوست ہے تیرا دشمن میرا دشمن ہے حسن فرماتے ہیں سنو شام والو میں اس کا بیٹا ہوں جس کی شنا میں قرآن اترا ہے سنو شام والو میں اس کا بیٹا ہوں جس کی صفت محمد لگی ہے سنو شام والو میں اس کا بیٹا ہوں جس کی وجہ سے محمد کی نبوت بچی ہے میں اس کا بیٹا ہوں جس کی وجہ سے محمد کی نبوت بچی ہے پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں میں اپنے جملے کی قیمت پورے مجمع سنوں میں جتنی میں محنت کر کے آیا ہوں حسن دربار شام میں کھڑے ہوئے حسن نظر کی تخت والے کی طرف حسن فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں محمد نے کہا تھا یا علی انت منی وانا منک یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں میں جملہ کہنے لگا ہوں اور پورے مجمع کا امتحان لینے لگا ہوں حسن دربار شام میں کھڑے ہوئے حسن نے فرمایا سنو شام والو میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کروائی میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مفتی کا شکار لگوائی میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ابراہیم کو زندہ آگ سے نکالا تھا حسن فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے یعقوب کو بینائی نکالی تھی میں اس کا بیٹا ہوں جس نے یوسف کو کنویں سے نکالا تھا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اذن سے عیسیٰ دریا میں رستہ بناتا تھا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اذن سے عیسیٰ ٹھوکر سے مردے زندہ کرتا تھا حسن فرماتے ہیں سنو شام والے میں اس کا بیٹا ہوں جو آیا ہی کعبے میں ہے میں اس کا بیٹا ہوں جو آیا ہی کعبے میں ہے اب میری پورے مجمع میں نظر ہے حسن فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو یاسر الدین ہے میں اس کا بیٹا ہوں جو قائد المحجرین ہے میں اس کا بیٹا ہوں جو ساقی کوثر ہے حسن دربار شام میں کھڑے ہو کے تخت والے کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہتے ہیں اب پورا مجمع بھی پیروں میں کھڑا ہو کے کہتے مجھے عزت علی کی قسم ہے حق ادا نہیں ہوتا میرے جملے کی قیمت زیادہ ہے حسن دربار شام میں کھڑے ہو کے فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو صراط مستقیم ہے میں اس کا بیٹا ہوں جو یاسر الدین ہے میں اس کا بیٹا ہوں جو ناطق قرآن ہے میں اس کا بیٹا ہوں جو قائد المحجرین ہے حسن فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو بطول کا شوہر ہے میں اس کا بیٹا ہوں جو بطول کا شوہر ہے حسن دربار شام میں کھڑے ہو کے تخت والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں دربار شام میں بیٹھ کر جھوٹی عزت کے دعوے داروں آؤ میں تمہیں بتاؤں عزت کسے کہتے ہیں حسن فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کی شب پردے کے باہر بولا تھا میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو پردے کے مولا تمام عزاداروں کو سلامت تمام عزاداروں کو مولا اپنے حصار میں رکھے 3 سے 4 یکم محرم سے لے کے 6 محرم تک میں نے یہاں پہ حاضری دی ہے میں نے ابھی تک کسی مستور کے آگے ہاتھ نہیں باندھا
مجھے نہیں پتا آپ نے کتنا گریا کیا کتنا نہیں کیا، کس کس نے آنکھ سے آنسو بہایا کس نے نہیں بہایا۔ یہ ماں بہنوں کے آگے ہاتھ باندھ کے کرا ہوں، مجھے بھائی سمجھو، مجھے اپنا بیٹا سمجھو، یہ منت کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا آپ نے اتنے دن روئی ہو نہیں روئی، گریا کیا ہے نہیں کیا۔ آج آپ سب آنسو ضرور بہانا، کیونکہ ہماری ایک مجبوری ہے۔ مستورات میں ایک بیوہ ماں پھر رہی ہے، پتہ نہیں کہیں دائیں ہو، پتہ نہیں کہیں بائیں ہو، پتہ نہیں مستورات کے درمیان ہو، جو جھولی اٹھا کے رو کے ساری بیویوں سے کہہ رہی ہے او مجھے تھوڑے سے آنسو دے دو، او میں نے بیٹے کی مہندی بنانی ہے، اور کربلا میں پانی نہیں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ یا سید، مجھے تھوڑے سے آنسو دے دو۔ شہادت نہیں دو، دو جملے مشاہد ممبر چھوڑنے، تھوڑے سے آنسو دے دو، میں نے اپنے بیٹے کی مہندی بنانی ہے۔ شہادت سید پڑھیں گے، سید کا ہی حق ہے۔ بس میں شہزادہ قاسم کا گھر سے نکلنا پڑھوں گا اور ممبر چھوڑ دوں گا۔ جب یہ شہزادہ ماں سے اجازت لینے کے لیے گیا نا، ماں نے کہا ٹھیک ہے مختصر کر دے، چلا جا میدان میں۔ ماں رو کے کہتی ہے قاسم میری ایک بات یاد رکھ، لوگوں نے تیرے بابے پہ الزام لگایا تھا کہ حسن کو لڑنا نہیں آتا، حسن کو جنگ کرنا نہیں آتا، حسن کو جنگ کرنی نہیں آتی۔ قاسم میں جانتی ہوں تو 3 دن سے بھوکا بھی ہے اور تو 3 دن سے پیاسا بھی ہے۔ قاسم نے رو کے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ کے کہتا ماں تو فکر نہ کر، آج تیرا قاسم ایسی جنگ کرے گا، ایسی جنگ کرے گا کہ کربلا میں ہر شہید کا لاشا خیمے آئے گا، تیرے قاسم کا لاشا خیمے نہیں آئے گا، اور تیرے قاسم کے ٹکڑے چن چن اجرک من اللہ، اجرک من اللہ یا سید، تیرے قاسم کا لاشا۔ قاسم جنگ کرنے کے لیے نکلے، کھورے کی زین سے زمین پہ آئے، بس ایک جملہ اور ممبر چھوڑنے لگا۔ قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے، حسین کہتے ہیں میں نے امامہ کھول کے جب قاسم کے ٹکڑے چننا شروع کیے، حسین فرماتے ہیں میں قاسم کے ٹکڑے چن رہا تھا، انگلیوں سے قاسم کے حسین ٹکڑے چنتا رہا، قاسم کا گوشت حسین کی انگلیوں سے پھسلتا رہا، قاسم کے ٹکڑے چنتا رہا۔ حسین فرماتے ہیں ابھی میں ٹکڑے چن رہا تھا کہ 700 گھوڑا قاسم کی لاش سے جب گزرا، میری نظر ایک مستور پہ پڑی جس کے بدن میں کالا لباس تھا، جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، اور جو ان گھوڑوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور رو کے کہہ رہی تھی اپنے پاؤں اٹھاؤ، اور تمہارے پاؤں کے نیچے اور تمہارے سموں میں میرا قاسم پھنس گیا۔